معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں کھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگ لوں گا. مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو اس کا سوال ہے نا, تو میں ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد تو میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی آنیسٹی کا, میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی کہا تھا, ان کے بینچ کی بھی رسپیکٹ اور ایمانداری کی بات ہے, تو مجھے ان کے آگے تو پیش ہونے میں کوئی ابام نہیں ہے. جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ میں منظور کروں گا. میں بہت رسپیکٹفلی ان کی کورٹ کی بھی عزت کرتا ہوں اور ان 3 ججز کی بھی, بینچ کی بھی کرتا ہوں. آج عدالت کے اندر واضح الفاظ میں مجھے ایک معزز جج صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ہائی کورٹ کے 2 ججز کو مخاطب ہو کر کہا تھا, تو وہ اسپیسیفک پرسن پریس کانفرنس پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سبجیکٹس بات پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ اتنی نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ 10 کا اگر فگر ہے اس پوری پریس کانفرنس کا, تو اگر 2.5 حصہ اسپیسیفک ججز کے بارے میں ہے, اطہر منیلا اور جج بابر ستار, تو میں ایکسپلین کروں گا نا کہ ان کے بارے میں نے خط کی بات کی تھی اور خط کا جواب نہیں مل رہا تھا اور جواب نہیں آیا, اور آنے کے بعد اس خط کے اندر کتنی ڈسکرپنسیز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو میں جواب بتاؤں گا. انہوں نے کہا ہے اسپیسیفک, اور میں نے بھی اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بات ضرور کی تھی کہ یہ 2 اسپیسیفک جج کی بات ہو رہی ہے اس کانٹیکس اور لیٹر کے اوپر. تو اس پہ تو میں ابھی بھی ہوں کہ وہ لیٹر میں نے مانگا تو اسی کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو نتھنگ اگینسٹ دا جوڈیشری, کہ وہ اسپیسیفک ایک لیٹر ہے. میں آپ سے ایک لیٹر مانگتا ہوں تو میں آپ کا نام لے کے کہوں گا آپ کا لیٹر آپ نے مجھے دے دیں. لیکن اگر آپ کہیں گے میں نے پورے میڈیا سے ہی بات کر لی ہے, تو وہ تو میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کہنے پر پریس کانفرنس کی تھی, کیا کہتے ہیں سر؟ یا تو ان کے باپ کو پتا ہوگا یا میرے باپ نے بتایا ہوگا. تو آپ یہ پہلے بتا دیں کہ میرے باپ نے بتایا, اطلاع دی ہے, کسی اور کے باپ نے اطلاع دی ہے. جب آپ یہ بتا دیں گے تو میں بھی جواب دے دوں گا. میں اینگری بالکل نہیں تھا, لیکن میں خود بات کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا لائر بات کرے گا, یا آپ لائر کو ڈس انگیج کر دیں. تو میں لائر کو ڈس انگیج تو نہیں کر سکتا تھا, بٹ میرا تھا آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو اینڈ ایکسپلین مائی سیلف. میں بتانا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یا ان کو رکھیں یا آپ بات کریں. میں کہا ٹھیک ہے. آپ نے اطہر منیلا کا نام لیتے ہوئے قصد کرتے ہوئے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا. آپ نے بار بار گمان کا ذکر کیا. میری مرضی بھائی, میں گمان کا کروں, میں یقین کا کروں, میں نہیں کروں, میری مرضی ہے جناب علی. سوال یہ ہے, آپ نے گمان کا ذکر کیا. یہاں پر تو راداریوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ پریس کانفرنس کرنے آئے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھی ویڈیوز نہیں ہوگی اس لیے آپ بلیک میل ہوتے. اگر ثبوت ہے تو جس کا قاضی فائز حصہ نے. دیکھیں آپ کو نا, دیکھیں آپ پھر برداشت کا مادہ بھی رکھتے ہیں. دیکھیں اگر میری کوئی ویڈیو کی آپ نے مثال دی ہے تو پھر جن نے بولی ہے ان کے گھر والے نہ ہوں, یہ چیک کروا لیجیے گا. میں تو بڑا اسٹریٹ بات کرتا ہوں. صرف ایک بات کیجیے گا, دیکھیں جی, مجھے تو پی ٹی آئی نے ساری باتیں کی, ٹرولنگ کی, میڈیا پہ آ کے باتیں کی, مولانا صاحب نے کی, پرائم منسٹر صاحب نے کی. پھر شاید مجھے ایم کیو ایم کا موقف صحیح لگتا ہے کہ ہمارے ڈومیسائل پہ کراچی لکھا ہوا ہے, پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ ایک آئینی ادارے کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں, آپ نے اس کے وقار کو, اس کی عزت کے تحت, ہم صبح سے آئے ہیں, آپ کو پتا, آپ سب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور آنیسٹ ججز ہیں. دیکھیے میں نے تو آپ کے وہاں پہلے بھی کہا ہے کہ آنریبل کا لفظ بھی میں اس کے آگے لگاؤں گا جس کو میں سمجھوں گا آنریبل. تو ان کے لیے تو میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بات کرتا تھا. کابینہ کا بھی آپ کو یاد ہے, جب پارٹی ہمارے خلاف بھی تھی گورنمنٹ, تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایماندار آدمی ہے. اب ایماندار آدمی کے آگے ہم پیش ہوئے, ان کا جج جو ہے, بینچ جو ہے وہ بھی آنریبل ہے ہمارے لیے. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں, سیٹسفائڈ ہوں. باقی یہ ہے کہ آگے جو سر, دیکھیے سر میری بات سنیں, یہ تو آپ کو ٹرولنگ سے پوچھنا پڑے گا, میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. سب جوڈس کی بات ہے. اچھا ایک منٹ, آپ کا فیصل بابڈا کا بطور سینیٹر یا بطور فرسٹ عدلیہ کے بارے میں کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں جی, میں عدلیہ کا وقار کو, عدلیہ کی عزت کو 140ویں نمبر سے 1 نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے, اور یہی ملک کی بہتری کا رستہ ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان آٹومیٹکلی ترقی پہ چلے گا. انفارچونیٹ ہے کہ 140ویں نمبر پر ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں
کہ یہ کسی طریقے سے اس کا ریورس گیئر لگے اور انشاءاللہ لگے. نہیں مقصد یہ تھا توہین عدالت کا نوٹس آپ کو بھیجا گیا ہے اور اس ضمن میں آپ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے عدلیہ کے احترام کے حوالے سے؟ میں تو عدلیہ کے احترام میں جبھی نقطہ نظر کے تحت تو یہاں پہنچا ہوں اور آ بھی رہا ہوں, پیش بھی ہو رہا ہوں, اور جیسا عدلیہ کہتی رہے گی ویسا ہم کرتے رہیں گے. نہیں آپ نے نہیں, غلط بات نہیں, یہ سوال ہی نہیں ہے, آپ کو چیک کر رہے ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں. سر میری جان میری مرضی ہے نا, جب میں کروں گا, فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہر چیز ایک ہی دن تو نہیں ہو جائے گی نا بھائی. آپ کو بھی خبریں ملے گی, ہمیں بھی ملے گی. ابھی ایک ایکشن ہوا ہے, دوسرا ایکشن ہوگا, چوتھا ایکشن ہوگا, پانچواں ایکشن ہوگا, ایکشن چلتے رہیں گے. پریشان نہ ہو, آپ کا سوال ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال کیا سر, یہ تو وکیل صاحب نے کہا ہے, وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ زیادہ قانون دان ہیں, انہوں نے بات کی ہے. آپ نے دوہری شہریت کی بات نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں نے دوہری شہریت پہ آبجیکشن, کیونکہ قانون ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں, اس پہ کوئی کبات نہیں ہے. ہم نہیں رکھ سکتے, مورلی یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے, آپ نے پہلے خط میں لکھا ہے, ابہام یہ کیا ہے کہ ریکارڈ میں ہے, ٹھیک ہے. اب جب جواب آیا ہے تو اس میں اور کنفیوژن بڑھ گئی ہے نا. اس پہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہی نہیں, ریکارڈ کے اندر نہیں ہے, تو کیسے نہیں ہے بھائی؟ اب آپ سے اگلا سوال ہم کریں گے, جب وہ اگلا سوال ہوگا تو اس کا وہ جواب دیں گے. مجھے دوہری شہریت کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب جو دیا اس میں تاثر یہ دے دیا ہے کہ ریکارڈ میں ہے. جواب آیا تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں شواہد ہی نہیں ہے, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. جو آپ کے لیے پاسبل ہے اور میرے لیے اپلیکیبل ہے, سب کے لیے اپلیکیبل ہوگا نا. نہیں, ججوں کے لیے تو دوہری شہریت رکھنا بھی کوئی جرم اس لیے نہیں, کوئی قانون نہیں ہے اس کا. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ آج سینیٹرز آئے تھے, ایک منٹ بھائی تاثر آیا کہ شاید عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے. میں تو نہیں, آپ اکیلے آتے, آپ کو بلایا گیا. اگر آپ یہاں آئے ہیں, میں نے تو آپ کو بھی یہاں نہیں بلایا, آپ اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے آئے, اپنی مہربانی کی وجہ سے آئے. اگر وہ بھی ایک سینیٹر کا یا اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس کے لوگ آئے ہیں, کہ یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ اگر آپ کی عزت ہے تو پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے. تو ہم عزت کا وقار رکھیں گے تو ہم ایکسپیکٹ بھی کریں گے, تو وہ تو ساتھ ایز سالیڈیرٹی آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے وہ الزامات لگائے, بہت ساری باتیں کی ابھی حال ہی میں, تو ان کے اوپر نہیں لگے گی توہین عدالت؟ یہ تو آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے, لکھ کے بھی دیے, میں تو دیا ہے. ابھی تو آگے بڑھیں گے تو بتا سکتے ہیں. ہمیں بھی بتا رہے ہیں. نہیں جائیں گے تو سبھی جائیں گے. اچھا بھائی آپ ڈاکٹر یہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے نام سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹرول ہے نا, پاپولر ہے بھائی. ان کو 9 مئی میں تنصیبات اڑانے کی بھی اجازت ہے, پاپولر ہے. ان کو SIFC پہ نام لگانے کی بھی اجازت ہے, وہ پاپولر ہے. وہ شہیدوں کے تمسخر اڑا دے, جنازے نکال دے, وہ بھی ان کے لیے پاپولر ہے, وہ کر سکتے ہیں. وہ نام لے کے دہشت گردی والی باتیں کریں, وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پاپولر ہے. ان کے ٹرولز, آپ کے پیچھے ٹرولز ہیں نہیں ہیں, میرے پیچھے بھی ٹرولز نہیں ہیں, ہم یہاں ہیں. جس کے ٹرول ہوں گے بادشاہ اس ملک. سوال کے جواب کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حافظ قرآن کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا, اور قرآن سے بھی وہ دیکھیں گے کہ ادھر دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف, یا جو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اگر پریس کانفرنسز کریں گے تو ان کے لیے یہ اینگل بھی خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ کا بہت اچھا سوال ہے, لیکن مذہب کے آگے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا. اور اگر قرآن شریف کا حوالہ ہے, شاید اس میں اگر میری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, شاید میں بھی کریکشن موڈ میں چلا جاؤں, کوئی بہتری میرے اندر آ جائے, میں اس کو زمرے میں دیکھ رہا ہوں. اور اگر چیف جسٹس صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں قرآن کا, حدیثوں کا, میرا خیال ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس ہو اور ایک یہ ماضرائی گالم گلوچ ختم ہو. اگر اس میں اگر میری بھی بہتری ہو جاتی ہے تو میں ابھی تک تو اس کو پازیٹیو ہی دیکھا. ادر دین دیٹ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مذہب پہ تو خاموشی ہو جاتی ہے, ہر کوئی آدمی خاموش ہوتا ہے. مذہب یوزلی آپ سیاست میں لاتے نہیں, لیکن انہوں نے شاید صلاحت کے لیے بات کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.